ناظرین، ہر نئی سلطنت کی بنیاد کے پیچھے معاشرتی و سیاسی عوامل کے ساتھ ساتھ کچھ پوشیدہ روحانی قوتیں بھی کار فرما ہوتی ہیں جو پرانی اور بوسیدہ ہو چکی سلطنتوں کے کھنڈر پر اس نئی سلطنت کے قیام کی راہ ہموار کر رہی ہوتی ہیں۔ ہر نئے اور اہم واقعہ کے رونما ہونے سے پہلے غیبی اشارہ، خواب یا پیشین گوئی ہر دور میں کی جاتی رہی ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کے زوال کے دور میں حضرت دانیال علیہ السلام کی پیشین گوئیاں مشہور ہیں، جس میں انہوں نے غیروں کی غلامی میں زندگی گزارتی اپنی قوم بنی اسرائیل کے لیے نئے عروج کا مژدہ سنایا تھا۔ سلجوقیوں کے جد اعلیٰ دقاق نے بھی ایسے ہی ایک خواب میں اپنے جسم سے 3 درختوں کو آسمان کی طرف بلند ہوتا دیکھا، جس کی تعبیر یہ کی گئی تھی کہ قدرت عن قریب اسے صالح اولاد سے نوازے گی جو ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھے گی، اور واقعی اسی دقاق کے بیٹے سلجوق بیگ کی نسل سے اس کے 2 پوتوں تغرل بیگ اور چغری بیگ نے سلجوقی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی، جس کے عظیم الشان فرما رواؤں میں سے الب ارسلان، ملک شاہ سلجوقی، خلیج ارسلان اور علاء الدین قیقباد جیسے باصلاحیت حکمران ہو گزرے ہیں۔ ہو بہو کچھ ایسا ہی سلطنت عثمانیہ کے بانی کے ساتھ بھی ہوا۔ اسے بھی ایک خواب دکھایا گیا جس میں اسے ایک عظیم الشان سلطنت کی نوید دی گئی تھی۔ ہم اس خواب کے متعلق آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو عثمان کو اس کے خواب کی تعبیر بتانے والی ہستی یعنی شیخ ادیب علی کے متعلق بتائیں گے، جنہوں نے اسے سلطنت عثمانیہ کے قیام کی بشارت سے آگاہ کیا تھا، اور یوں سلطنت عثمانیہ کی مانوی بنیادیں رکھی گئی تھیں۔ ناظرین، شیخ ادیب علی کا اصل نام عماد الدین مصطفیٰ تھا، جن کی پیدائش 1206 عیسوی میں اناطولیہ کے شہر قرامان میں ہوئی تھی۔ ان کا تعلق عرب کے مشہور قبیلے بنو تمیم سے تھا۔ اس نسبت کی وجہ سے مذہبی حلقوں میں ان کی بے پناہ عزت بھی کی جاتی تھی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم کے حصول کے لیے قرامان شہر کے مشہور حنفی فقیہ نجم الدین الزاہدی کی شاگردی اختیار کی تھی۔ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے شیخ ادیب علی نے دمشق کا رخ کیا، جہاں انہوں نے اس دور کے معتبر ترین مشائخ و علماء صدر الدین سلیمان اور جمال الدین الحسیری کے سامنے ذانوع تلمذ طے کرتے ہوئے ان سے حدیث، تفسیر اور فقہ کا علم حاصل کیا۔ دوران تعلیم آپ کی دلچسپی تصوف میں ہو گئی اور آپ اسی جانب راغب ہو گئے۔ دمشق میں قیام کے دوران ہی ان کا تعارف محی الدین ابن عربی سے ہوا اور آپ ان کے حلقہ درس میں شامل ہو کر ان کے مرید ہو گئے۔ منگولوں کے طوفانی الغار کے دوران قائی قبیلہ ارطغرل کی سربراہی میں سوغوت چلا آیا تو اسی زمانہ میں شیخ ادیب علی بھی وہاں منتقل ہو گئے اور بیلا جیک کے علاقے میں رہائش پذیر ہوئے۔ بیلا جیک میں قیام کے دوران شیخ نے ایک درسگاہ قائم کی جہاں وہ سینکڑوں شاگردوں کی روحانی تربیت کرتے رہے۔ ارطغرل کے تعلقات شیخ ادیب علی سے نہایت دوستانہ رہے اور وہ اکثر ان سے اہم معاملات میں صلاح مشورہ لیا کرتا تھا۔ اکثر اوقات ارطغرل اپنے ہمراہ اپنے بیٹے عثمان کو بھی شیخ ادیب علی سے ملوانے لایا کرتا تھا۔ شیخ ادیب علی کی ایک بیٹی تھی جو حسن و جمال اور اخلاق و کردار میں بے مثال تھی۔ عثمان جو اب ایک ماہر گھڑ سوار، تیر انداز اور خوبصورت قد و قامت کا حامل ہو چکا تھا، اس نے خواہش ظاہر کی کہ وہ شیخ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہے، لیکن شیخ نے خلاف توقع انکار کر دیا۔ عثمان نے اپنے والد ارطغرل کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے اس صاف جواب پر ان سے تعلق نہ توڑا، بلکہ دوبارہ ان کی خدمت میں حاضر ہونا شروع کر دیا اور ان کی صحبت اور دروس سے فیض یاب ہونے لگا۔ جب عثمان غازی نے اپنا مشہور زمانہ وہ خواب دیکھا جس میں اسے سلطنت کی نوید دی گئی تھی، تو اس نے اس غیر معمولی خواب کی تعبیر پانے کے لیے شیخ ادیب علی سے ہی رجوع کیا تھا، جنہوں نے یہ خواب سن کر اسے ایک سلطنت کی بشارت سے نوازا اور اس کے بعد اپنی بیٹی اس کے عقد میں دے دی۔ 1299 عیسوی میں جب عثمان کی شادی شیخ کی بیٹی سے ہوئی تو اس نکاح کو تورغوت الف یعنی نورگل نے پڑھایا تھا۔ عثمانی مورخین شیخ ادیب علی کی بیٹی کا درست نام نہیں بتا سکے، کسی نے اس کا نام کچھ بتایا ہے تو کسی نے کچھ۔ اتنی متضاد روایات کے ہوتے ہوئے عثمان کی بیوی کا درست نام معلوم کرنا کافی دشوار کام ہے۔ عاشق پاشا زادہ اپنی کتاب تاریخ آل عثمان میں اور مولانا نشری اپنی کتاب جہاں نما میں شیخ ادیب علی کی بیٹی کا نام ملحون خاتون لکھتے ہیں۔ 15ویں صدی کا عثمانی مورخ اور روت بیگ اپنی تاریخ میں شیخ کی بیٹی کا نام رابعہ خاتون لکھتے ہیں، جبکہ رستم پاشا کے مطابق اس کا اصل نام بالا خاتون تھا۔ 1301 عیسوی میں جب سلطنت عثمانیہ قائم ہو چکی تھی، عثمان نے انہیں بیلا جیک کا حاکم بنا دیا۔ بیلا جیک کی حاکمیت کے ساتھ ساتھ عثمان نے انہیں عہدہ قضا اور منصب فتاوا بھی نواز دیا۔ اس طرح شیخ ادیب علی گویا سلطنت عثمانیہ کے پہلے قاضی یعنی چیف جسٹس اور مفتی اعظم بھی تھے۔ شیخ ادیب علی نے 1326 عیسوی میں بیلا جیک کے مقام پر 120 سال کی طویل عمری میں وفات پائی اور وہیں ان کا مزار بھی بنا، جہاں ان کے ساتھ ساتھ ان کے اہلیہ بیٹے رابعہ بالا خاتون یا ملحون خاتون، شیخ ادیب علی کے داماد دورسون فقیہ ملا خطاط قرا حصاری اور ایک گمنام عثمانی شہزادہ بھی مدفون ہیں۔ شیخ ادیب علی نے کچھ کتب
کتب بھی تصنیف کی تھیں، لیکن آج ان کی تصنیف کردہ کوئی کتاب اپنی اصل حالت میں باقی نہیں رہی۔ البتہ ان کا سب سے بڑا کارنامہ عثمان کے روحانی تربیت اور رہنمائی کر کے سلطنت عثمانیہ کی بنیادیں رکھوانا تھا، اور اس سبب سے ان کا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ناظرین، ہمارے چینل ہسٹری ٹائم میں آپ آئندہ بھی تاریخ پر بہت سی دلچسپ معلوماتی اور مستند ویڈیوز دیکھ سکیں گے۔ اس کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ہاں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آئندہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔